اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، خواتین اسلام، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، بزرگوں، آج خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے نماز سے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے. نماز سے متعلق مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان نماز کے موضوع پر گفتگو کرتا ہوں، اس لیے کہ نماز ایمان کے بعد، توحید کے بعد ایک مسلمان پر سب سے بڑا فریضہ. اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، تو سب سے پہلی چیز شہادتین کا اقرار کرنا، اللہ رب العالمین کو سچا معبود ماننا، عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے، اس بات کی گواہی دینا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنا. تو شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑا عمل جو ہمارے سامنے ہے وہ نماز ہے. اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اے لوگوں نماز قائم کرو. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھو، صلوا الصلاۃ، نماز قائم کرو. قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ 2 مطلب ہے اقامت صلاۃ کا. ایک تو معنی یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھو. کہیں بھی تم رہو تو نماز کی فکر تمہارے دل میں رہے. ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہو، یہ فکر ہونی چاہیے. حضر میں بھی نماز پڑھو، بستی میں ہو تو بھی نماز کی پابندی کرو، سفر میں ہے تو بھی نماز کی پابندی کرو، گھر میں ہے تو بھی نماز کی پابندی کرو، باہر کھیت میں ہے، باغ میں ہے تو بھی نماز کی پابندی کرو، صحت مند ہے تو بھی نماز پڑھو، بیمار ہو گئی تو بھی نماز پڑھو، ہر حال میں نماز پڑھو. یہ اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے. ایسا نہیں کہ کبھی پڑھے کبھی چھوڑے، بستی میں ہے کبھی پڑھ لیے تو پڑھ لیے، یا دن کی نمازیں پڑھ لیے، رات کی نمازیں چھوڑ دیے، یا آسان نمازیں پڑھ لیے اور مشکل نمازیں جو جس کے لیے اپنے نفس کو قربان کرنا ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، اسے چھوڑ دیے. بستی میں ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں، باہر ہے تو کھیت میں، باغ میں، سفر میں تو نماز چھوڑ دیے.
ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نماز کی پابندی کرنا ہے، ہر حال میں ہمیں نماز پڑھنا ہے. اسی لیے اللہ تعالی والذین هم علی صلاتهم دائمون فرماتا ہے، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز پر ہمیشگی برتتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کا مطلب وہی پابندی، مواظبت، مداومت، کنٹینیو پابندی کے ساتھ پڑھنا. اور اقامت الصلاۃ کا دوسرا معنی کیا ہے کہ نماز کو اس کے ارکان، اس کے سنن، اس کے آداب، اس کے شروط کے مطابق نماز پڑھنا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر نماز پڑھنا، یہ بھی اقامت صلاۃ ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. اے لوگوں، صفوں کو درست رکھو، صف سیدھی رکھ کر کے نماز پڑھو، اس لیے کہ صفوں کو سیدھا رکھنا، صفوں کو درست رکھنا، یہ نماز قائم کرنے میں سے ہے. نماز قائم کرنے کے لیے بہت سارے شروط ہیں، بہت سارے آداب ہیں. ان میں سے ایک ادب کیا ہے کہ جب باجماعت ہم نماز پڑھیں تو سب سیدھی رکھ کر کے نماز پڑھیں، صفوں کو درست رکھیں، صف ٹیڑھی نہ ہو، بیچ میں خلل نہ ہو، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو. یہ نماز کا ایک ادب ہے اور نماز قائم کرنے میں سے ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستو، نماز کی بڑی فضیلت ہے، ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا فریضہ ہے یہ نماز قائم کرنا. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، صحیح مسلم کی حدیث. یہ ہمارے مسلمان ہونے کی شناخت ہے. ہم مسلمان ہیں کہ کافر ہیں، فرق کرنے والی چیز ظاہری عمل، ظاہری عبادت کیا ہے؟ نماز کی پابندی کرنا. ایک مسلمان ہر حال میں وہ نماز کا پابند ہوتا ہے، کہیں بھی وہ ہوتا ہے نماز نہیں چھوڑ سکتا ہوں. یہ مسلمان کی ایک شناخت ہے، مسلمان کی پہچان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مسلمان آدمی اور ایک کافر اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. صحیح مسلم کی حدیث. میرے بزرگ اور دوستو، جو عبادت ہمارے مسلمان ہونے کی پہچان ہو، اس سے فرق معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ کافر کا گھر ہے. مسلمان کے گھر میں نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، یہ ہماری پہچان ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور سے باتیں سنیں. تمام احباب سے، بزرگوں سے گزارش ہے، یہاں آرام کرنے کا وقت یہ نہیں ہے، اور جمعہ کا خطبہ سننا یہ بھی عبادت ہے. یہ چپ ٹائم پاس کے لیے نہیں رکھا گیا ہے کہ ہم آپ کے سامنے بکتے رہیں اور آپ آرام سے آرام اس میں نیند ماریں. جمعہ کا خطبہ سننا یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ابن ماجہ کی حدیث، بڑی پیاری حدیث ہے. اور اس حدیث کو سننے کے بعد اگر واقعی ہمیں حدیث سے محبت ہے، واقعی ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے عقیدت، واقعی ہمیں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان اور یقین ہے، تو اس حدیث پر ہم ہمیشہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے حدیث کیا ہے، اور علماء نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے شاید کسی بھی عمل پر اتنی بڑی فضیلت نہیں بیان کی گئی جو فضیلت اس حدیث میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل واغتسل وبکر وابتکر ثم مشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كانت له خطبة حسنة.
عمل و صیامیہا و اجر و قیامیہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کانت لہو بکل خطوۃ عمل و سنۃ اجر و صیامیہا و قیامیہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرے, جمعہ کے دن غسل کرنا ہے اور جلدی غسل کرنا ہے, ایسا نہیں کہ اذان سن کر کے اب پانی نہانے کا ارادہ کرتے ہیں لوگ. جمعہ کی اذان سن کر کے لوگ ابھی نہانے کا سوچتے ہیں, صبح صبح جلدی غسل کر لینا ہے اور اچھی طرح غسل کر لینا, ایک کام. دوسرا کام کیا ہے؟ وہ بکرا وابتکرا, جمعہ کے لیے جلدی آنا ہے. کتنی جلدی آنا ہے؟ امام کے منبر پر خطبے کے لیے بیٹھنے سے پہلے آپ کو تو پہنچنا ہے مسجد میں. اس سے پہلے آپ جتنا جلدی آئیں گے اس کے مطابق آپ کو ثواب ملے گا. اونٹ کا ثواب, گائے کا ثواب, گائے کی قربانی کا, اونٹ کی قربانی کا حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے, بکرے کی قربانی کا بالترتیب فضیلتیں بیان کی گئی. تو جلدی آنا ہے دوسرا کام. لیکن امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آپ کو مسجد میں داخل ہو جانا ہے, ورنہ امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد فرشتے جو رجسٹر لے کر کے گیٹ کے پاس بیٹھتے ہیں ناموں کو نوٹ کرنے کے لیے, وہ فرشتے رجسٹر بند کر کے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ بھی امام کا خطبہ سنتے ہیں. دو کام ہو گئے. تیسرا کام کیا ہے؟ چل کر کے آنا ہے گھر سے, سواری پر نہیں آنا ہے. ماشاءاللہ آپ تو کہیں بہت دور آپ کی مسجد نہیں ہے, سب لوگ مسجد سے قریب ہی ہیں. اس فضیلت یہ عمل بھی انجام دے سکتے ہیں آسانی سے. چل کر کے آنا ہے, سواری پر نہیں آنا. تیسرا کام ہو گیا. چوتھا کام کیا ہے؟ امام سے قریب ہو کر کے آگے بیٹھنا ہے. کچھ لوگ پہلے آتے ہیں پھر بھی ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں, دیواروں کا ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. مقصد کیا رہتا ہے؟ تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ ذرا آرام کر لیں گے. اور کچھ لوگ سو بھی جاتے ہیں, اللہ کے بندے کچھ سو بھی جاتے ہیں اور سو کر کے اس کے بعد پھر نماز کے لیے کھڑے جاتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں, وضو بھی نہیں کرتے ہیں. ایک تو خطبے میں سو جاتے ہیں, ایک غلطی. دوسری غلطی کیا کہ بغیر وضو کے ویسے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. آپ کہیں گے کہ بیٹھ کر کے سو رہا, تو بیٹھ کر کے سونے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے, اگر وہ سو رہا ہے, اونگ نہیں رہا ہے, اونگنے اور سونے میں فرق ہے. اگر وہ سو گیا ہے, چاہے وہ کھڑے ہو کر سوئے, بیٹھ کر سوئے, لیٹ کر سوئے, سواری پر سوئے, کیسے بھی سوئے, تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سونے سے, اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. فرق ہے دونوں میں. کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے سواری پر بھی آرام سے اچھی نیند کر لیتے, تو آپ یہ کہیں گے کہ وہ بیٹھ کر سو رہا تھا, وضو نہیں ٹوٹے گا. تو سونا مقصد ہے. اگر وہ سو رہا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا, تو آپ کو نیا وضو کرنا ضروری ہے. تو امام سے قریب ہو کر کے آ کے بیٹھنا ہے. کیوں قریب آ کر کے بیٹھنا ہے؟ تاکہ آپ غور سے سنیں. خود دیکھو کتنے عمل ہو گئے؟ 4 عمل ہوئے. ایک تو جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرنا ہے پہلا. دوسرا کام جلدی آنا ہے. تیسرا پیدل چل کر کے آنا ہے. چوتھا امام سے قریب ہو کر کے آگے بیٹھنا ہے. اور 5واں کام کیا ہے؟ خطبے کو غور سے سننا ہے. فاستمع کا لفظ ہے. سمیع کے معنی سننا, اور فاستمع کے معنی غور سے کان لگا کر کے سننا. ولم یلغو, اور کوئی لغو حرکت نہ کرے. لغو حرکت کی مثال حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اگر کوئی شخص بازو والا بات کر رہا ہے, تو اگر تم نے کہا کہ انصت, چپ رہو, خاموش کرائے تم, تو سمجھے کہ تم نے لغو حرکت کی اور تمہارا جمعہ کا اجر و ثواب چلا گیا. تو جمعہ کا خطبہ کتنا اہم ہے اور کتنا غور سے سننا ہے کہ اگر کوئی بات کرے تو اسے چپ بھی نہیں کرا سکتے ہیں, ایک غلط کام سے آپ منع بھی نہیں کر سکتے ہیں. خطبہ اتنا غور سے سننا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بیان کی؟ اگر یہ 5 کام کریں گے, جتنے قدم مسجد تک چل کر کے آئیں گے, ہر قدم پر آپ کو 1 سال کے نفل روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. ہر قدم پر, جتنے قدم آپ چل کر کے آئیں گے, ہر قدم پر 1 سال کے نفل روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب اللہ دے گا.
آپ جمعہ کے دن غسل کریں اچھی طرح, جلدی آئیں, پیدل چل کر کے آئیں, سواری پر سوار نہ ہو, امام سے قریب ہو کر کے بیٹھے, خطبے کو غور سے سنیں, کوئی لغو حرکت نہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر قدم پر آپ کو 1 سال کے نفل روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ملے گا. اور میں آپ سے گزارش یہ بھی کروں گا کہ آپ ہفتے کے پورے دن, آپ دن میں ظہر کی نماز, عصر کی نماز رامپور میں پڑھیے, بلاری میں رہیے, کہیں بھی رہیے, ملکالمور میں رہیے, لیکن جمعہ کے دن آپ بس اپنی بستی میں رہیے. اس کا اہتمام کرنے کی کوشش, اللہ ہے کہ کوئی آپ کو خاص مجبوری ہے, ضرورت ہے, کوشش اس بات کی کیجئے کہ آپ جمعہ اپنی بستی میں, اپنے گھر میں, محلے میں, گاؤں میں آ کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے. میرے بزرگ اور دوستو, ہر چیز کا ایک اہتمام ہوتا ہے, ایک کوشش کرنی چاہیے. تو نماز, 5 وقت کی نماز, یہ کیا ہے, ہمارے مسلمان ہونے کی پہچان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں میں جاتے تھے, کسی بستی پر اچانک ایسے حملہ نہیں کر دیتے تھے, اس بستی کے قریب رات گزارتے تھے بستی کے قریب باہر, صبح اذان فجر کا انتظار کرتے تھے, فجر کی اذان. اگر بستی سے فجر کی نماز, فجر کی اذان کی آواز آئی امسکا, تو آپ بستی پر حملہ کرنے سے رک جاتے تھے. وَإِلَّا أَغَارَ عَلَيْهِ, اگر بستی سے اذان فجر کی آواز نہیں آئی تو آپ اس بستی پر حملہ کرتے. کیوں؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس بستی میں مسلمان لوگ نہیں ہیں. یہ اذان, یہ نمازیں ہمارے مسلمان ہونے کی پہچان ہے, ہماری شناخت ہے. یہ میرے بزرگ اور دوستو, جو چیز ہماری پہچان ہے اسی میں ہمارے اندر سستی اور کوتاہی. ایک مسلمان جو سچا مسلمان ہو, نماز کے بارے میں کبھی بھی وہ کوتاہی, سستی نہیں کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ, بعد میں کچھ ایسے ناخلف برے جانشین آئیں گے ایک زمانے میں جو نمازوں کو ضائع کر دیں گے. نمازوں کو ضائع کرنے کا مطلب مفسرین نے بہت سارے مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ ترکھا بالکلیہ, نماز کو مکمل چھوڑ دینا, یعنی نماز پڑھیں گے ہی نہیں. یہ نمازوں کو ضائع کرنے کا مطلب, نماز سرے سے پڑھیں گے ہی نہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے اضاع الوقت, وقت پر نماز نہیں پڑھیں گے. حالانکہ نماز وقت مقررہ پر فرض کیا گیا ہے. سورہ نساء میں اللہ نے کہا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے, ٹائم کے ساتھ نماز فرض ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, ای العمل احب الی اللہ, اے اللہ کے رسول, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, الصلاۃ علی وقتها, وقت پر نماز ادا کرنا, وقت پر نماز ادا کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تلک صلاۃ المنافق, وہ منافق کی نماز ہے جو بیٹھ کر انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کی 2 سینگوں کے درمیان, یعنی سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو جلدی سے اٹھتا ہے, فنقرها 4, اور 4 ڈھونگے مارتا ہے جلدی جلدی, ولا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا, اور اس میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے, جلدی جلدی 4 رکعت نماز عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے. تو نماز کو وقت پر نہ پڑھنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ منافق کی نماز. اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ایک وقت آئے گا کہ لوگ نمازوں کو یمیتون الصلاۃ, نماز کو مردہ کر کے پڑھیں گے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہ کے رسول, نماز کو مردہ کر کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا کہ نماز کا جو اس کا اصل وقت ہے اس وقت پر نہ پڑھ کر کے بعد میں لیٹ سے پڑھیں گے نماز. آج بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں, فجر کی نماز. یاد رکھیے کہ فجر کی نماز یہ
ہمارے مومن ہونے کا معیار ہے، ہمارے پکے اور سچے مومن ہونے کی نشانی ہے کہ آدمی فجر کی نماز میں حاضر رہتا۔ اصل مومن ایمان والوں کو اگر پہچاننا ہے تو نماز فجر میں پہچانو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حاضری لیتے تھے نماز میں، فجر کی نماز میں۔ اشاہد فلان، کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ اگر ان کا نام نہیں آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ان اسقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر۔ یاد رکھو قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نمازیں بہت بھاری ہیں، ادا کرنا نماز کا انسان کی طبیعت پر بہت مشکل ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے سچے مومنوں پر۔ خاشعین کا معنی امام بخاری رحم اللہ نے کتاب التفسیر میں صحیح بخاری میں کہا المؤمنون حقا، جو حقیقی سچے مومن ہیں ان کے لیے نماز کی ادائیگی مشکل نہیں ہے، بھاری نہیں، ان کو تو نماز میں سکون ملتا ہے، نماز میں ان کو سکون ملتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبه امر صلی، ابو داؤد کی حدیث ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم و فکر کا موقع آتا، آپ کی زندگی میں کوئی ٹینشن رہتی، پریشانی کا وقت ہے، تو آپ کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، نماز پڑھ لیتے۔ فرض نماز کا وقت ہوتا تو نماز فرض، نہیں تو نفل نماز 2 رکعت پڑھ لیتے۔ تو نماز پڑھنے سے آپ کا غم ہلکا ہو جاتا، آپ کو سکون مل جاتا تھا۔ یہ نماز کی برکتیں ہیں، دنیاوی فائدے۔ پریشانی میں، بے قراری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کو بلاتے اور کہتے یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بها، اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو، نماز قائم کرو، نماز کے لیے اقامت کہو اور نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ، اس لیے کہ مجھے کچھ تکلیف محسوس ہو رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا اتنا خیال کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں میں اتنا سکون ملتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو وقت پر باجماعت پڑھنے کی فکر کرتے تھے۔ آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آئے، آپ کو جسمانی تکلیف دی گئی، ذہنی تکلیف دی گئی، آپ پر ظلم کیا گیا، لیکن بہت کم ایسا موقع آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کے حق میں، دشمنوں کے لیے آپ نے بد دعا کی ہو۔ آپ کی زندگی کا سب سے تکلیف والا دن طائف کا سفر تھا، جب آپ کو طائف کے نوجوانوں نے پتھروں سے مار مار کر لہولہان کر دیا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ پہاڑوں پر مقرر فرشتے کو اللہ نے بھیجا آپ کی مدد کے لیے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر کے ان کو ہلاک کر دیا رہے۔ لیکن ایسے تکلیف کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اس لیے کہ یہ لوگ نبی کا مقام نہیں جانتے، میں تو ان کی آخرت بنانے کے لیے، ان کی آخرت سدھارنے کے لیے ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور یہ لوگ میری دعوت کا جواب گستاخی سے دے رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے صحیح، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں، ان کے جو آنے والے بچے ہوں گے وہ ایمان لائیں گے اور ہدایت قبول کریں گے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ظالموں اور دشمنوں کے حق میں بہت کم بد دعائیں کی، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے غزوہ خندق کے موقع پر سامنے کافر لوگ ہیں، ادھر مسلمان ہیں، بیچ میں خندق کی کھدائی کی گئی، تیروں سے مقابلہ چل رہا ہے، مسلسل کافروں کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں مسلمانوں پر، بہت نازک موقع ہے، مسلسل مقابلہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، عصر کی نماز آپ نہیں پڑھ سکے،
سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے آپ، مسلسل کافروں کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، سورج ڈوب گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی؟ ایسی تکلیف ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کے حق میں بد دعا کی اور خطرناک بد دعا کی، ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس وہی العصر، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ ان کافروں، ان ظالموں کی قبروں کو، ان کے پیٹ کو آگ سے بھر دے۔ انہوں نے صلاۃ وسطی بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز سے ہم کو غافل کر دیا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا، ان کی وجہ سے۔ کتنی تکلیف آپ کو ہوئی کہ آپ کی زندگی میں کتنے ایسے تکلیف کے موقع آئے لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی ظالموں کے حق میں، لیکن نماز، عصر کی نماز وقت پر نہ پڑھنے پر آپ کو جو تکلیف ہوئی، آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی۔ ہماری بھی نمازیں چھوٹتی ہیں، کتنی نمازیں ہماری زندگی میں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، کیا ہمیں کچھ تکلیف ہوتی ہے؟ کیا ہمارا نفس ہم کو جھنجھوڑتا ہے کہ آج فجر کی نماز میں نہیں پڑھا، عصر کی نماز میری چھوٹ گئی؟ کیا کچھ ہمارے دلوں میں ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں؟ آج ہمارا حال تو یہ ہے، ظہر عصر بسر گیا، ظہر عصر بسر گیا، مغرب کا کچھ پتا ہی نہیں، ظہر عصر بسر گیا، مغرب کا کچھ پتا نہیں، عشاء میں میں نشے میں تھا، فجر میں اٹھا نہیں۔ ہماری نمازیں بس ایسی ہی ضائع ہو رہی ہیں اور ہمیں احساس نہیں۔ یاد رکھیے کہ غلطی کرنا ایک غلطی عیب کی بات ہے، انسان غلطی پر غلطی کرے اور اس کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہ ہو تو یہ سب سے زیادہ عیب کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ اس کا مطلب انسان مسلسل گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پر اب اللہ نے سیل ڈال دیا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے لیکن سمجھنے کے قابل نہیں، آنکھیں ہیں لیکن صحیح چیز نظر نہیں آئیں گی، وہی غلط چیز بڑی لذت لے کر کے دیکھے گا، اس کان ہے لیکن حق بات سننے کی توفیق نہیں ملے گی، لیکن گانے سننے میں خوب مزہ آئے گا، دین کی باتیں سننے میں بیزاری ہوگی، اکتاہٹ ہوگی۔ اللہ نے کہا دل ہے لیکن سمجھنے کے قابل نہیں، اب حق بات اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی، آنکھوں سے صحیح چیز نظر نہیں آئے گی، کانوں سے حق بات نہیں سنے گا، لیکن غلط چیزیں مزے لے لے کر کے سنیں گے، مزے لے لے کر کے دیکھیں گے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے گناہ پر گناہ ہوتے ہیں، غلطی پر غلطی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا، ہمارا ضمیر مر چکا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، یہ افسوس کی بات ہے۔ ایک آدمی سے تجارت کرتا ہے، تاجر ہے، تجارت میں نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں، تجارت ہے، کبھی نقصان ہوگا کبھی فائدہ ہوگا، لیکن لاس پر لاس ہو رہا ہے، نقصان پر نقصان اٹھا رہا ہے، لیکن اس کو اپنی غلطی کا، نقصان کا احساس بھی نہیں ہو، یہ افسوس کی بات ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ کتنا اہم مسئلہ ہے، جنگ کا موقع ہے، سامنے دشمن ہے، دشمنوں کی طرف سے مسلسل حملے ہو رہے، بہانے ہیں، لیکن آپ کو سکون نہیں ہے، تکلیف ہے، آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ چور بہانے بہت سارے ہیں، جھوٹے بہانے، کیا بھئی دن میں کام کھیت میں کام کر کر کے تھک گئے، سست ہے طبیعت، ہو گیا نماز معاف ہو گئی، کیا تھوڑا سفر سے آئے ہیں، کون سا سفر؟ بلاری کا سفر، سست ہے، آرام سے سو گئے، نماز کی فکر نہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حال میں کسی سے بھی معاف نہیں ہے۔ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب،
کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، کھڑ کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے پہلو کے بل اشارے سے پڑھو. سفر میں ہے نماز پڑھنا ہے، یہ اور بات ہے کہ قصر کر کے نماز پڑھنا ہے. جمع بین الصلاتین کر سکتے، عذر ہے، کوئی حرج اور پریشانی ہے، لیکن نماز معاف نہیں. صلاۃ الخوف، جنگ کے موقع پر صلاۃ الخوف رکھی گئی. میرے بزرگ اور دوستو، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں. مرض الموت میں وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن تھا. عشاء کے وقت آپ پر نماز، عشاء کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہو گئی اور جسم میں حرارت کافی تیز ہو گئی، بخار بہت سخت ہے. آپ بے چینی اور بے قراری محسوس کر رہے ہیں. آپ کے بخار کو کم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایک بڑے ٹب میں بٹھاؤ اور میرے اوپر خوب پانی بہاؤ، ہو سکتا ہے مجھے کچھ افاقہ ہو. جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آتا، سب سے پہلے آپ کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے، اصل الناس. کیا لوگ عشاء کی نماز پڑھ لیے؟ لوگ جواب دیتے لا وہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لوگ ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں گے، ان کو نماز پڑھائیں گے تو وہ لوگ نماز پڑھیں گے. پھر آپ بے ہوش ہو جاتے، بے ہوش ہو جاتے. پھر کچھ دیر کے بعد آپ کو ہوش آتا، ہوش آنے کے بعد آپ کی زبان پر یہی الفاظ، یہی سوال، اصل الناس، کیا لوگ نماز پڑھ لیے؟ لا وہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لوگ آپ کے انتظار میں. بار بار آپ پر غشی طاری ہو رہی ہے، آپ بے ہوش ہو جا رہے ہیں، لیکن جیسی افاقہ ہوتا، ہوش آتا، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں سوال کرتے تھے. جب آپ کو یقین ہو گیا کہ مجھے اب میری تکلیف زیادہ بڑھ رہی ہے اور میں لوگوں کو جا کر کے نماز نہیں پڑھا سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. اب میں نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رکھتا. اب یہاں سے عشاء کی نماز سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت شروع ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. میرے بزرگ اور دوستو، آپ کو نماز کی کتنی فکر ہے؟ ایسی تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہے، ہوش آتے ہی سب سے پہلے آپ نماز کے بارے میں سو. تھوڑا سا سر درد، تھوڑی سستی، تھوڑی سی تھکاوٹ، ہم جھوٹے بہانے تسلی، دل کو تسلی لے لیتے ہیں کہ نہیں سستی ہے، بیماری ہے، اور نماز چھوڑ دیتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے یہ سب. دیکھیے یہ سب جھوٹی تسلی ہے نفس کو، یہ سب شیطانی بہکاوے ہیں، شیطانی دھوکے ہیں. کسی بھی حال میں ہم نماز کو ضائع نہ کریں، اور نماز کو وقت پر پڑھیں اور باجماعت پڑھیں، مسجد میں آ کر کے پڑھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ وقت پر نماز پڑھیں بغیر عذر شرعی کے. اگر کوئی شخص مسجد نہیں آتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو یاد رکھیے علماء کرام کا، محدثین کا واضح فتویٰ ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی. سیدھی سی بات، چاہے وہ کتنا خشوع خضوع سے محنت سے پڑھے، بغیر عذر شرعی کے اگر وہ جماعت چھوڑتا ہے، مسجد میں آ کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے، گھر میں، دکان میں، مکان میں پڑھتا ہے، تو یاد رکھیے وہ کتنا بھی محنت سے نماز پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوتی. اس لیے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا صحیح مسلم کی حدیث میں کہ میں چاہتا ہوں کہ اقامت کہلواؤں اور مصلی پر اپنی جگہ کسی کو کھڑا کروں اور میں مدینہ کی گلیوں میں جا کر کے گشت کروں اور دیکھوں کہ کون لوگ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ایسے گھروں کو میں آگ لگا دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں کتنے مہربان تھے، کتنا درد تھا آپ کو لوگوں کے تعلق سے، کتنی رحمت اور شفقت آپ کے دل میں تھی لوگوں کے حوالے سے، اور کتنا بڑا فیصلہ آپ کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں گی،
बूढ़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, ज़ईफ लोग होंगे, छोटे बच्चे होंगे, जिनके लिए मस्जिद आना फर्ज नहीं है, उनके लिए रुखसत है। नहीं तो मैं ऐसे घरों को जो ताकत रखने के बावजूद, सेहत होने के बावजूद मस्जिद में आकर के नमाज नहीं पढ़ते, ऐसे घरों को मैं आग लगाना चाहता हूं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, नमाज वक्त पर पढ़ें, बाजमात पढ़ें, मस्जिद में आकर के पढ़ें और हर जगह नमाज पढ़ें। कहीं भी हम रहे, नमाज का वक्त हो गया तो नमाज पढ़ें। ये एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। हम नमाज के बारे में जरा भी कहीं भी सुस्ती और गफलत ना करें। ये हमारे मोमिन होने की गवाही है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ते थे, मुनाफिक भी नमाज पढ़ते थे। आज हमें अगर कोई शख्स कह दे कि ये मुनाफिक है, हमको कितना खराब लगता, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सबसे ज्यादा भारी नमाज मुनाफिकों पर इशा और फजर की होती। सही मुस्लिम की हदीस, सबसे ज्यादा भारी इशा और फजर की नमाज मुनाफिकों पर होती। ठंडे दिल से हम सोचें, संजीदगी से बैठकर गौर करें, क्या इशा और फजर की नमाज हमारे लिए मुश्किल नहीं है? क्या हम पर भी भारी मालूम हो रही है? क्या हम वाकई फजर की नमाज की पाबंदी कर रहे हैं? क्या हमारे लिए फजर में उठना मुश्किल नहीं हो रहा है? अगर वाकई हो रहा है तो हमें अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए और इस हदीस पर गौर करना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुनाफिकों पर सबसे ज्यादा भारी नमाज इशा और फजर की। मुनाफिकों पर अगर फजर में उठना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, फजर की पाबंदी हमसे नहीं हो पा रही है, तो वाकई कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मुनाफिकों की राह पर जा रहे हैं? कहीं वाकई हमारा ईमान कमजोर होकर के मुनाफिकों की सफ में हम दाखिल हो जा रहे हैं? हमें जायजा लेना चाहिए, वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिक भी मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ते थे। कुरान कहता है, वइदा कामू इलस्सलाती कामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरुनल्लाह इल्ला खलीला। मुनाफिक जानते थे कि अगर हम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने जाएंगे, नमाज ये एक मुसलमान की पहचान है, इससे मुसलमान की पहचान होती है। अगर जो मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आएगा, उसको काफिर समझ करके उससे क़िताल किया जाता था। तो लोग क़िताल से बचने के लिए, अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिक भी मस्जिद में आते थे। लेकिन कुरान ये कहता है, वइदा कामू इलस्सलाती कामू कुसाला। नमाज में जब खड़ते तो बड़ी सुस्ती और बेजारी से, दिल नहीं लगता था। जरा सूरत लंबी हो गई तो क्या इतनी लंबी लंबी सूरत शुरू कर डालते हैं। नमाज में खड़ने सुस्ती, बेजारी। वही क्रिकेट का मैच देखना हो, किसी की दुकान में टीवी लगी हो, हजाम की दुकान में टीवी पर लोग खड़े होकर के घंटों टीवी देखते हैं, मैच, क्या फायदा हुआ? घंटों क्रिकेट का खेल देखने के लिए हमारे पैर नहीं थकते, और नमाज में अल्लाह के सामने थोड़ी देर हमें खड़े होने में हमको तकलीफ महसूस होती है। वइदा कामू इलस्सलाती कामू कुसाला। मुनाफिकीन जब नमाजों में खड़े होते हैं तो बड़ी सुस्ती और बेजारी से नमाज पढ़ते। युराऊन अन्नास, बस लोगों को दिखाने के लिए आ जाते कि हमें भी मुसलमान आ, नहीं तो हमको मुसलमान ही नहीं समझेंगे लोग। लोगों को दिखाने के लिए आते थे। वला यज़कुरुनल्लाह इल्ला खलीला, और नमाजों में अल्लाह का जिक्र बहुत कम करते, दुआ वार नहीं पढ़ते थे, चुपके खड़े रहते थे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये सब सिफात कुरान में अल्लाह मुनाफिकों के बारे में बयान करता है। हमें अपनी नमाजों का जायजा लेना चाहिए, अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए, अपनी जिंदगियों का जायजा लेना चाहिए। अगर ये सारी सिफात, ये सारी आदतें, ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर है, तो हमें अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए, अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए कि जो सिफात अल्लाह ने मुनाफिकों के बयान किए हैं, वो सिफात तो हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, वो सिफात तो हमारी नमाजों में भी है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, वक्त हो चुका है। मैं एक बात की तरफ इशारा करके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आपके मर्जुल मौत में नमाज की कितनी फिक्र है, मैंने आपको एक वाकया बयान किया। बेहोशी से होश आने के बाद सबसे पहले आप किस चीज के बारे में सवाल करते हैं? नमाज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। सफर आखिरत पर रवाना होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सबसे आखिरी पैगाम,
اپنی امت کو سب سے آخری نصیحت جو آپ نے کی ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے لوگوں نماز کی فکر کرو، ہر حال میں تم نماز کا خیال کرو. نماز کے بارے میں اے لوگوں تم سستی مت کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت ہے اپنی امت کے نام، وفات سے پہلے آخری نصیحت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیوں کی نماز کی کتنی فکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں وفات سے پہلے اپنی امت کو آخری نصیحت جو کر کے جا رہے ہیں وہ نماز کے بارے میں. الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز کی فکر کرو، کسی بھی حال میں نماز مت چھوڑو. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، یہ جھوٹے بہانے، چور بہانے ہم چھوڑ دیں اپنی زندگی میں. ناپاک ہے، پاکی صفائی نہیں ہے، سست ہے، تھکاوٹ ہے، یہ بہانے اللہ کے پاس نہیں چلیں گے. قیامت کے دن کا تصور کیجئے. آج دیکھیے کرنٹ نہیں ہے، گرمی محسوس ہو رہی ہے، ابھی بارش بھی ہو رہی تھی، سورج لاکھوں میل کی دوری پر ہے. قیامت کے دن سورج ایک میل کی دوری پر ہوگا اور آگ کے گولے برسا رہا ہوگا. سارے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پورے جسم اس کا پسینے میں ڈوبا ہوگا اپنے عمل کے مطابق. ایسے وقت میں جب سارے انبیاء اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں گے، یا ربی سلم سلم، اے میرے رب تو آج مجھے سلامت رکھ، آج مجھے بچا لے. پیغمبروں کی زبان پر اس دن یہ دعائیں ہوں گی، یا ربی سلم سلم، اے میرے رب آج تو مجھے بچا لے. اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے آئے گا، حساب و کتاب ہوگا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سب سے پہلا حساب بندے سے کیا ہوگا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر. پہلا حساب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یاد رکھیے، دنیا میں کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑ کر کے بات کرنا ہو تو کیسا ہوتا ہے؟ لوگ بڑے لوگوں کو اپنے ساتھ سفارش کے لیے، ریکمنڈ کے لیے، بات کرنے کے لیے بلا لے جاتے ہیں، پہلے سے تیاری کر کے جاتے ہیں. اللہ کے سامنے ہم کو کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سوال کا جواب دینا ہے. سب سے پہلا سوال، پہلا حساب جو اللہ کرے گا نماز کے بارے میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہلے حساب میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو سمجھیے کامیاب ہو گئے. یہ پہلے حساب میں اگر ہم پھنس گئے، ناکام ہو گئے تو سمجھیے کہ ہم ناکام. یہ نماز کا معاملہ اتنا اہم ہے میرے بزرگ اور دوستو ہماری زندگی میں. ہمارے سارے حساب و کتاب اس پر منحصر ہے. پہلا حساب کامیاب تو کامیاب، اس پہلے حساب میں ہم ناکام